إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قابل احترام ماں اور بہنوں، حسن تحقیق اس عنوان کے تحت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پوچھے ہوئے مسائل، ان دونوں حصوں پر مسلسل دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے دروس میں ایک بہت ہی عظیم الشان اور اہم حدیث، جس میں 3 باتوں کا خلاصہ ہے، جس میں 3 باتیں 3 عقیدے سے متعلق بنیادی باتیں ذکر کی گئی ہیں، اس حدیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور اب تک ہم نے 2 باتوں کو سمجھا ہے۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، البتہ آپ نے دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اہل ایمان قیامت کے دن اور اسی طرح سے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات امت سے، انسانیت سے چھپائی نہیں۔ جو حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، آپ نے پورا اسے سارے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کی بنا پر، جس مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے، اس مقصد سے متعلق، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کو جن باتوں کا جاننا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں انسانیت کو بتا دیں۔ تو اس حصے میں 2 باتیں ہم نے سمجھی۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا۔ دوسرے یہ کہ جب آپ نے پہنچا دیا ہے تو اب ہمیں اپنی طرف سے دین میں کوئی بات اپنی طرف سے گھڑنا جائز نہیں ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے دین میں کبھی کچھ بولتے نہیں تھے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور آپ خود بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے۔ یہی طریقہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نہ بولیں، اور ہم جب بھی کوئی عمل کریں، وہ عمل اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ خواہشات کی بنیاد پر۔ اپنے ذہن کی اپج کو دین بنانا اور اپنے فلسفے کی بنیاد پر عقیدہ گھڑنا، کوئی رائے قائم کرنا، اور اسی طرح سے لوگوں کو اسی کی تعلیم دینا، اسی کی تلقین کرنا، اور عملی زندگی میں اسی کو رسم و رواج بنا کر اس پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔
تو ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کا کہنا کہ اگر کوئی کہتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا دیا تو اس نے اللہ پر جھوٹ کھڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، جو وحی آپ کی طرف القاء کی گئی ہے، جو میسج آپ کو دیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بات کہی تو بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی، نہ صرف اس حکم کے آنے کے بعد بلکہ اس حکم کے آنے کے پہلے بھی۔ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے اعلان تھا کہ ہمارے رسول کچھ چھپاتے نہیں ہیں، اور جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے ان پر لازم ہے کہ وہ پہنچائیں، اس میں ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک طرف تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امانت دار رسول تھے، تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ آپ نے کچھ علم چھپا کر رکھا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنچانے کی چیز تھی اس کو پہنچا دیا۔ جب آپ نے پہنچا دیا ہے تو ہمیں اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ جو دین آپ نے دیا ہے وہ کافی ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا ہم اپنی طرف سے اس کو دین نہیں بنا سکتے۔ جو آپ نے نہیں کیا ہے وہ نہیں کرنا تھا۔ مثال کے طور پر عید کے دن نماز کے لیے اذان نہیں ہے، لیکن باقی نمازوں کے لیے اذان ہے۔ اب آپ نے جب اذان نہیں دی ہے تو ہم نہیں دے سکتے یہ کہہ کر کہ نماز کے لیے تو اذان ہونی چاہیے نا، اور باقی نمازوں پر قیاس کرتے ہوئے ہم عید کے دن بھی نماز کے لیے اذان دیں، یہ کہتے ہوئے کہ اذان میں برا کیا ہے۔ اللہ ہی کی عظمت کا بیان ہے، خیر کی طرف دعوت ہے، اور اس میں فائدہ بھی ہے کہ اذان کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نماز کا وقت کیا ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ ہم اپنی عقل چلا کر دین میں کوئی بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا کہ کرنا ہے تو آپ کرتے، جب آپ نے نہیں کیا تو نہ کرنا دین ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو نہیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے اذان دینا ہے اور پھر آپ نے نہیں دی، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ چھپا گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یہ ہوتا تو آپ کرتے، اگر اللہ بتاتا تو آپ کرتے۔ آپ نے جب نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ تو ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا معاملہ ہے، دوسری طرف دین میں بدعات کا معاملہ ہے کہ ایک انسان جتنا دیا گیا ہے اسی پر اکتفا کرے، اسی کو کافی سمجھے۔ نبی کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے، جو کیا وہ کرنا، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا۔ ہاں، دنیا کے معاملے میں انسان آزاد ہے، کیا کھائے، کیا پیے، کیا پہنے، جو اسلامی اعتبار سے اس کو قاعدے بتا دیے گئے ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے پھر وہ آزاد ہے۔ کون سا کپڑا پہنے، کون سا نہیں پہنے، اس میں کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے، بس کچھ بنیادی اصول بتا دیے گئے ہیں کہ مرد ریشم نہیں پہنے گا، مرد سونا نہیں پہنے گا، لیکن اب باقی لباس، باقی کپڑا، یہ کپڑا جائز ہے نہیں ہے، سب کچھ حلال ہے سوائے اس کے جس سے منع کیا گیا ہے، یا وہ ویسا ہو جیسا منع کیا گیا ہو کہ جس سے جسم کے حصے دکھائی دیتے ہوں، یا اتنا تنگ ہو،
کچھ قواعد بتائے گئے ہیں، ان قواعد کے تحت پھر دیکھا جائے گا کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے۔ لیکن کون سا پھل کھائے؟ اگر وہ پھل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تو کیا آج اس کا کھانا بدعت ہوگا؟ نہیں۔ چیزوں کے بارے میں، استعمال کی چیزوں کے بارے میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ ساری چیزیں جائز ہیں سوائے ان چیزوں کے جن سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام سے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں سے تم دونوں جہاں سے چاہو سیر ہو کر کھاؤ، لذت سے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کی طرف اشارہ کر کے بتا تو دیا کہ کون سا پیڑ ہے جس سے رکنا ہے، اس کی تعیین بتا دی گئی، اس کی تعیین کر دی گئی۔ لیکن جو کھانا تھا اس کے لیے ایک عام حکم دے دیا گیا، نام لے لے کر نہیں بتایا گیا کہ فلاں کھاؤ، فلاں پیڑ کا کھاؤ، فلاں پیڑ کا پھل کھاؤ، ہر ایک کا نام نہیں لیا گیا، ایک عمومی اجازت دے دی گئی، لیکن جس سے منع تھا اس کا نام لیا گیا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کی تعیین کی گئی۔ بس دنیا میں بھی ایسا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے زمین میں جو کچھ بھی تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو چیزوں میں اصل اباحت ہے، یہ قاعدہ ہے، چیزوں میں اصل اباحت ہے، یعنی جتنی بھی استعمال کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی، لباس کی، یا جو بھی چیزیں ہیں، چیزوں میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ سب کچھ جائز ہے سوائے اس کے جس سے منع کیا جائے۔ سب کچھ جائز ہے سوائے ان چیزوں کی جن سے منع کر دیا گیا۔ لیکن عبادات میں، دینی اعمال میں قاعدہ الٹ جاتا ہے، سب کچھ منع ہے سوائے اس کے جس کی دلیل ہو۔ کوئی عبادت اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، دین کے معاملے میں کوئی بات نہیں کر سکتے سوائے اس کی جس کی دلیل ہو۔ کوئی عقیدہ قائم نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کی دلیل نہ ہو، کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کی دلیل نہ ہو۔ تو عبادات میں، دینی اعمال میں اصل قاعدہ منع کا ہے، سب کچھ منع سوائے اس کے جس کی دلیل ہو۔ اور چیزوں میں اصل قاعدہ جائز کا ہے، سب کچھ جائز ہیں، کوئی بھی چیز استعمال کی جا سکتی ہے جب تک کہ اس کے منع کی دلیل نہ ہو۔ یہ قاعدہ نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو بدعات کے بارے میں ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے، کیا منع ہے کیا منع نہیں ہے۔ لیموں کا شربت پینا جائز ہے یا نہیں؟ گرمی کا موسم ہے، اب انسان تلاش کرے، کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیموں کا شربت پیا ہو، تو کیا یہ بدعت ہے، کیا یہ حرام ہے؟ تو یہاں قاعدہ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ منع ہے سوائے اس کے جو ثابت ہو، بلکہ قاعدہ یہ ہے سب کچھ جائز ہے سوائے اس کے جس سے منع کیا گیا ہو۔ یہاں پر اصل قاعدہ یہ ہے، تو سب کچھ جائز ہے۔ لیموں کا شربت پی سکتے ہیں اور کوئی دوسرا جوس پی سکتے ہیں، ہاں اب منع کہاں ہے؟ کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر، ہر شراب منع ہے۔ خمر کا معنی ہوتا ہے جو نشہ لائے، جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ تو ہر نشہ لانے والی چیز، وائن جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ شراب ہے، اور ہر شراب کیا ہے؟ یہ منع ہے، کیونکہ شراب کی بھی قسمیں ہوتی ہیں جو نشہ لاتی ہیں۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ شربت میں اور شراب میں فرق ہے، شربت جائز ہے، شراب حرام ہے۔ لہٰذا اس دوسرے حصے سے جو ہم نے پچھلے درس میں سمجھا، یہ بات معلوم ہوئی۔ آج ہم
اس حدیث کا تیسرا حصہ دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ ایک تیسرا عقیدہ جس میں مسلمانوں کا ایک طبقہ گمراہی کا شکار ہے، بد عقیدگی کا شکار ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اللہ نے آپ کو ساری چھپی ہوئی چیزوں کا علم ایک ساتھ دے دیا تھا۔ یہ عقیدہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی بات کو دیکھیں گے، اور یہی بات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہی ہے۔ اب یہ تیسرا حصہ ہم حدیث کا دیکھیں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ حدیث کتنی اہم ہے کہ تین بہت بنیادی باتیں، شرک اور بدعت سے جڑی ہوئی یہ تین باتیں ہیں، ان کو بتایا گیا ہے۔ دو باتیں، یعنی اس میں اللہ کے بارے میں بھی ہے یہ بات۔ پہلی بات جو بتائی گئی کہ کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ کو، تو نہیں دیکھا۔ دوسرا، آپ نے چھپایا یا نہیں، اور تیسرا یہ کہ آپ علم غیب جانتے تھے یا نہیں، آپ عالم الغیب تھے یا نہیں، کل کیا ہوگا جانتے تھے یا نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں بات کیا ہے۔ فرماتی ہیں قالت، میں پوری حدیث پڑھنے کی بجائے وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے آج ہم کو گفتگو کرنی ہے۔ قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفریہ۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ جو شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا بتاتے تھے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ تعالیٰ پر ایک بہت ہی بڑا جھوٹ گھڑا، اس نے جھوٹ کہا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ومن حدثک انہ یعلم ما فی غد فقد کذب، اور جو تم سے بات بیان کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا جانتے تھے، تو اس نے اللہ پر جھوٹ کہا، فقد کذب، اس نے جھوٹ کہا۔ اور دلیل میں حضرت عائشہ نے قرآن کریم کی آیت پیش کی، کہا کہ واللہ یقول، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ کہیے نہیں جانتا کوئی، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں، غیب کی بات، الغیب، سوائے اللہ کے۔ اے نبی آسمانوں میں، زمین میں جو بھی مخلوق ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے غیب سوائے اللہ کے، یہ صرف اللہ ہیں جو غیب کی باتیں جانتا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، اور یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، اور سیاق مسلم کا ہے، یعنی الفاظ مسلم کے ہیں۔ احادیث میں بخاری مسلم میں حدیثیں ہوتی ہیں اور روایت کرنے والا الفاظ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن پوری روایتیں دیکھنے کے بعد مجموعی طور پر بات سمجھ میں آتی ہے۔ ویسے ہی جیسے کسی خطاب میں لوگ بیٹھے ہوں اور خطیب نے کیا کہا، اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو ہر ایک کو جتنا یاد ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے، کوئی بعین ہی خطیب کے الفاظ بیان کرتا ہے اور کوئی اپنے الفاظ میں خطیب کی بات بیان کرتا ہے۔ جب ساری روایت دیکھی جاتی ہیں تو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی خطیب نے کیا کہا ہے، تو اس میں جھوٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر انسان نقل کرنے میں بعض اوقات الفاظ کا فرق بھی اس میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بعینی ہی نقل کرتے ہیں، لفظاً اس کو نقل کرتے ہیں، اور کچھ اپنے الفاظ میں بات کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے سلف سچے لوگ تھے، لہٰذا وہ جو بیان کرتے تھے بہت سوچ سمجھ کے بیان کرتے تھے۔ پھر بھی روایت میں الفاظ کا فرق ہو جاتا ہے، لہٰذا ساری روایات دیکھنے کے بعد بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی بات کیا تھی۔ تو یہ جو آیت میں نے بیان کی، جس کی طرف حضرت عائشہ نے اشارہ کیا، یہ سورہ النمل کی آیت نمبر 65 ہے۔ آج ہم اسی عقیدے پر گفتگو کریں گے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ کیا آپ کو غیب کا علم تھا؟
تو اس تعلق سے قرآن و سنت میں کیا ہے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شبہ پیدا کیوں ہوا؟ کچھ آیات اور احادیث کی وجہ سے۔ آیات آگے بیان ہوں گی، لیکن بنیادی طور پر جو حدیث ذکر کی جاتی ہے اور اس باب میں اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں اس سے یہ شبہ پیدا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عمرو ابن اخطب کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، وصعد المنبر، اور آپ ممبر پر چڑھے، ممبر پر کھڑے ہوئے، فخطبنا حتی حضرت الظہر، تو آپ نے خطاب کیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، فنزل فصلی، آپ ممبر سے اترے اور آپ نے نماز پڑھی، یعنی ظہر کی نماز، ثم صعد المنبر، آپ دوبارہ ممبر پر چڑھے، فخطبنا حتی حضرت العصر، آپ نے پھر خطبہ شروع کیا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، ثم نزل فصلی، پھر آپ ممبر سے اترے اور آپ نے نماز پڑھی، یعنی عصر کی نماز پڑھی، ثم صعد المنبر، اس کے بعد دوبارہ بارہ تیسری بار آپ پھر ممبر پر چڑھے، فخطبنا حتی غربت الشمس، اور آپ نے ہم کو پھر سے خطبہ جاری کر کے خطبہ دیا، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ فجر سے لے کے ظہر تک، ظہر سے لے کے عصر تک، اور عصر سے لے کے مغرب تک، اتنا لمبا خطاب ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا طویل خطاب یا ایسا درس یا ایسا پروگرام بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں وقت اتنا لمبا ہو جائے، ایسا نہیں کہ چھوٹا سا خطبہ ہو جائے۔ عام طور سے وہی ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی ضروری بات کے بیان کرنے کے لیے بہت لمبا خطاب بھی ہو سکتا ہے، جس میں درمیان میں نمازیں وغیرہ ہوں اور پھر سے خطاب شروع ہو، تو اس کا بھی ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ اتنا لمبا خطاب ہو اگر ضروری ہو تو۔ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ، اب اس خطاب میں ہوا کیا؟ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، آپ نے ہم کو بتا دیا جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا تھا، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا تھا۔ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، تو ہم میں سب سے زیادہ جانکار وہ ہے جس نے زیادہ باتیں یاد رکھیں۔ تو یہ ایک روایت ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الفتن میں، لیکن اس طرح کی اور کئی روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی میں جو باتیں ہوئیں اور مستقبل میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، بڑے بڑے فتنے آپ نے بیان کر دیے، بڑے بڑے فتنے، کیونکہ روایت میں بات آئی ہے کہ اس سے مراد کیا تھا کہ جو بھی فتنے آنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر بتا دی ہے، اور ماضی کی بھی خبریں آپ نے بہت ساری بتا دیں، جو بڑی بڑی باتیں تھیں سب کی سب بتا دی ہیں۔ اب اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ دیکھو جو ہو گیا اور جو ہونے والا تھا وہ سارا آپ نے بتا دیا، تو آپ کو جو ہوا اور ہونے والا ہے وہ سب کچھ معلوم تھا، جو ہوا اور ہونے والا ہے وہ آپ کو سب کچھ معلوم تھا، تو آپ کو علم غیب تھا۔ یعنی غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو چھپا ہوا ہو، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، جس کو ہم سن نہیں سکتے ہیں، جن کو ہم جان نہیں سکتے ہیں، ایسی چیزیں غیب میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہو گیا اور جو ہونے والا ہے سب کا سب معلوم تھا، تو کائنات میں کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپی ہوئی نہیں۔ اب یہی وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ المدد، اس طرح کی باتیں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے میں کہیں بھی رہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا حال معلوم ہے۔ پھر یہ آگے بڑھ کر یہ عقیدہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں بھی ہو گیا کہ اولیاء بھی
ہم کہیں سے بھی پکاریں ان کو معلوم ہو جاتا ہے، بلکہ ہمارے پکارنے سے پہلے بھی وہ جانتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ پیر صاحب جان رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں شرک ہے، اور یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اب اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ آپ کو تو سب معلوم تھا، آئیے ایک ایک کر کے ہم اس بارے میں دلائل دیکھتے ہیں کہ کیا رسولوں کو علم غیب ہوتا ہے، اور اگر ہم ساری دلیلیں دیکھنا شروع کریں بات بہت پھیل جائے گی۔ ہم اس کو خاص رکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب دیا تھا؟ کیا آپ عالم الغیب تھے؟ آپ سب کچھ جانتے تھے یا کچھ بھی چھپا نہیں تھا آپ سے؟ اس کو ہم کو دیکھنا ہے۔ اگر ایک بات بھی قیامت کے علاوہ، قیامت کے وقت کے علاوہ ایک بات بھی ایسی ثابت ہو جائے کہ آپ کو نہیں معلوم تھی، تو جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو سب کچھ معلوم تھا جو ہوا ہے اور ہونے والا ہے، آپ کو سب کچھ معلوم تھا، تو یہ دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا ہے، اور ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ساری چیزوں کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا انکار کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے نوحیہا الیک، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے اس کو، ما کنت تعلمها، آپ نہیں جانتے تھے اس کو، انت ولا قومک، آپ بھی نہیں، آپ کی قوم بھی نہیں، من قبل هذا، اس سے پہلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کی نفی کی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم تھا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو، اور یہ بعد میں بھی ہم کو کام آئے گی آیت، کہ اللہ کے وحی کرنے سے، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا تھا۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ نوحیہا الیک، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک بار آپ کو ہم نے بتا دیا اب آپ کو فیوچر کا سب کچھ معلوم ہے، نہیں، آپ کو ہم بتاتے جاتے ہیں، آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ تو یہ نوحی جو ہے یہ مضارع ہے، پاسٹ ٹینس نہیں ہے، یہ کنٹینیوس ٹینس میں آ رہا ہے۔ ہم دیتے ہیں آپ کو لگاتار، جب جیسے آپ کو بتانا ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں کیا ہوا، پچھلے نبیوں کے واقعات آپ خود سے نہیں جان سکتے، آپ کی قوم کو یہ واقعات معلوم نہیں تھے، لیکن ہمارے بتانے سے آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نہ آپ جانتے تھے ان واقعات کو، نہ آپ کی قوم جانتی تھی، من قبل هذا، اس سے پہلے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ ہود کی آیت تھی، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، تمہارے اطراف بہت سے دیہاتی ایسے ہیں جو منافق ہیں، دیہات میں رہنے والے کچھ منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں بھی کچھ منافق ہیں۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو ظاہر میں مسلمان ہو لیکن اندر سے کافر ہو۔ مردوا علی النفاق، یہ اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، اپنے نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں، نفاق ان کی عادت ہو چکی ہے، یہ نفاق کے عادی ہو گئے ہیں۔ مردوا علی النفاق، نفاق میں سرکش ہو گئے ہیں۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، اے نبی آپ ان منافقین کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انکار کیا اور اپنے لیے اقرار کیا۔ ان منافقین کا حال چھپا ہوا ہے کیونکہ وہ دل کی حالت کا نام ہے۔ اے نبی آپ ان کے دل کا حال نہیں جانتے کہ منافق ہیں کہ نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں منافق ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ایسے جو دیہاتی ہیں، کچھ مدینہ میں بھی ہیں، آپ کو نہیں معلوم، ہم کو معلوم ہے۔ معلوم ہے کہ انبیاء کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ
نہیں جانتے ہیں جب تک کہ اللہ نہ بتائے، وہ نہیں جانتے جب تک کہ اللہ نہ بتائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ الانعام میں اللہ نے فرمایا، اور اس کو اعلان کرنے کے لیے کہا، اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی آپ کہیے لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اب یہاں آپ دیکھیں صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہا کہ نہ میرے ہاتھوں میں ساری چیزوں کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا جاننے والا ہوں۔ یہ دو بڑے عقیدے ہیں جس میں آج کے بہت سے مسلمان مبتلا ہیں۔ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، رزق کا معاملہ، اولاد کا معاملہ، شفا کا معاملہ، اور زندگی میں جتنی بھی چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، یہ سارے خزانے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے ہیں۔ اب ہم آپ سے مانگیں گے، آپ دیں گے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کرنے کے لیے کہا، اے نبی آپ کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہیں ہیں، یہ قیامت تک پڑھی جانے والی آیت ہے، میرے ہاتھ میں اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ بات ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، میں غیب نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں یہ بات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیب، چھپی ہوئی چیزیں، ان کو نہیں جانتے تھے۔ جو جانتے تھے وہ بتانے سے معلوم ہوتی تھی، خود سے نہیں۔ غیب یہ کہ انسان خود سے جانے، اگر کسی نے بتا دیا تو غیب نہیں رہتا ہے، وہ اظہار غیب ہو جاتا ہے۔ جیسے جنت چھپی ہوئی تھی، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی صحابہ کو بتایا، صحابہ سے پھر تابعین، تبا تابعین، ہوتے ماں باپ کے ذریعے سے یا استاذ کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوا کہ جنت ہے، لیکن جنت غیب میں ہے۔ پھر اس کی خبر آج ہم جان رہے ہیں کہ جنت ہے، تو کیا ہم بھی عالم الغیب ہو گئے؟ نہیں، کسی کے بتانے سے اگر معلوم ہو تو اس کو غیب نہیں کہتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم غیب جاننے والے بن گئے، اس کو یاد رکھیں۔ تو بتایا گیا ہے، یہ نہیں کہ ہم عالم الغیب ہیں، کہ ہم کو معلوم ہو گیا جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں، وہ اللہ کے بتانے سے معلوم ہوا ہے۔ اگرچہ جنت غیب میں ہے، ابھی ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی خبر جو ہم کو دی گئی ہے وہ بتانے سے معلوم ہوا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم عالم الغیب ہیں، کیونکہ ہمیں غیب کی چیز جانتے ہیں، چھپی ہوئی چیز کو جانتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ اسی طرح سے سورۃ الاعراف میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی آپ کہیے، یہاں بھی آپ کو اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغام عام انسانیت کے لیے ہے اور اہم ہے۔ سارا قرآن ہی پہنچانے کی بات ہے، سارا قرآن پہنچانا ضروری ہے، لیکن قرآن ہی میں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بات بیان کیجیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت اہم ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی آپ کہیے میں اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ میں خود اپنا فائدہ نقصان نہیں کر سکتا، خود میرے اختیار میں اپنا فائدہ اور نقصان نہیں ہے، دوسرے کا کیا ہوگا؟ ہاں مگر یہ الا ما شاء اللہ، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ میری کوشش سے اگر فائدہ پہنچانا چاہے پہنچاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے پہنچاتا ہے۔ نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے۔ کسی کا کسی کو فائدہ پہنچانا یا کسی کو نقصان پہنچانا اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت کے تابع ہوتا ہے، ورنہ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے لیکن شفا نہیں ملتی ہے، اور زہر دینے والا زہر دیتا ہے لیکن موت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی چاہت کا ہونا اس میں شرط ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا ہے، اللہ چاہے تو ہوتا ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ
کیا فرمایا؟ اگر ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جاننے والا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، میں بہت سی خیر جمع کر لیتا، اور وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی، تکلیف، مصیبت نہیں پہنچتی۔ یہ آیت بھی یاد رکھنے کی ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اگر میں غیب جاننے والا ہوتا تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا، اور مجھے کوئی برائی نہیں چھوتی، مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ آج آپ کتنے باباؤں کے بارے میں سنتے ہیں، انتریامی ہیں، بابا میرا ایک مسئلہ ہے، وہ لکھ لکھ کے بتاتا ہے، تمہارا مسئلہ یہ ہے، مجھے پہلے سے معلوم ہے، تمہارے دل میں یہ ہے، تمہارے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، تمہارے جاب پہ مسئلہ چل رہا ہے۔ بعض اوقات اس بابا کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ پولیس باہر کھڑی ہے، جیسے ہی اس کا ختم ہوا اس کو اٹھا کے لے جانے والی ہے۔ اس کو خود اپنے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ ریسرچ ڈپارٹمنٹ ان کا اپنا ہوتا ہے، آنے والوں کے بارے میں بہت ساری ریسرچ پہلے سے تیار ہوتی ہے، اور اسی طرح سے کیونکہ ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے، بابا اکیلا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ آج کل ماڈرن دور میں باباؤں کی پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے۔ یا تو ریسرچ ان کی ہوتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے گول مول الفاظ بولتا ہے کہ سننے والا اس کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ میری داستان ہے۔ اب بتائیے، آپ سے کوئی کہے آپ سب کا اچھا چاہتے لیکن آپ کا عین وقت پر لوگ ساتھ چھوڑ دیتے، یہ کس کے ساتھ نہیں ہوتا؟ ہر انسان سوچتا ہاں دیکھو برابر میرا بول رہے ہیں۔ آپ کوشش کرتے ہو سب کے لیے، لیکن کوئی آپ کے لیے نہیں کرتا۔ آپ کے دل میں آپ غصے میں آ کے بول دیتے ہو، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا برا چاہتے ہو، لیکن آپ ان کا اچھا چاہتے ہو۔ آپ غصے والے ہو لیکن آپ کا دل صاف ہے۔ ہر انسان سمجھتا ہے یہ تو بالکل میرے بارے میں جان رہا ہے، لیکن یہ ایک کامن پروفائل ہے انسان کا۔ ہر انسان ایسا عموماً اپنے بارے میں گمان رکھتا ہے، چاہے وہ نہ بھی ہو، ایسا اس کی اپنی ایک امیج ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ ایسی گول باتیں کرتے ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے ایک عام آدمی کتنا سوچتا، بہت تھوڑا سوچتا ہو، عام انسان ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، کیونکہ تمنائیں، امیدیں انسان کی سوچ کو متاثر کرتی ہیں۔ وہ ایسا دیکھنے لگتا ہے جیسے اس کو دکھایا جاتا ہے، وہ ایسا دیکھنے لگتا ہے۔ امیدیں انسان کی سوچ کو متاثر کرتی ہیں، پھر انسان کو جیسا دکھانے والا دکھاتا ہے چیزیں ویسی دکھنے لگتی ہیں، اور انسان غلطی کر جاتا ہے۔ تو بہت سے بابا لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں، اور پھر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، پھر ان کے پاس جوئے والے جاتے ہیں، ریس والے جاتے ہیں، کون سا گھوڑا آئے گا 3 نمبر 5 نمبر ریس میں، کون سا گھوڑا جیتے گا بابا بتاؤ۔ الیکشن والے جاتے ہیں، بتائیے کون جیتے گا۔ ان کے پاس لاٹری والے جاتے ہیں، ان کے پاس کورٹ میں کیس اٹکے ہوئے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں، سنتری منتری، اور بعض اوقات ان کی باتیں صحیح بھی نکل آتی ہیں۔ یہاں یہ سوچنے کی چیز ہے، کیونکہ شیاطین آسمان میں جا کر کچھ باتیں سن کر آ جاتے ہیں، اور ادھوری باتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ان باتوں کو لے کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور کبھی ان کی 100 باتوں میں سے ایک بات سچ بھی نکل آتی ہے، اور جب ان کی بات سچ نکل آتی ہے لوگ اندھے ہو کر ان کی باتیں ماننے لگ جاتے ہیں۔ پھر اگر ان کی بات غلط بھی ثابت ہو جائے تو کچھ نہ کچھ وہ اس کی تاویل کرنے لگتے ہیں، نہیں بابا کا مطلب یہ تھا، ایسا نہیں تھا، ایسا تھا۔ کیونکہ انسان جس چیز کو مانتا ہے اس کو غلط ثابت ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز غلط ہوئی میں بھی غلط ہو جاؤں گا۔ اپنے آپ کو غلط ہوتا دیکھنا اس کو برداشت نہیں ہوتا، لہٰذا جن چیزوں کو مان رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو کسی نہ کسی طرح سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے بہت دور کی تاویل کیوں نہ ہو۔ یہ انسان کی سائیکالوجی ہے، کمزوری انسان کی، وہ اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہاں کہا گیا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے نبی آپ کہیے اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا،
لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، میں بہت سی خیر حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن آپ دیکھیں جنگوں میں آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو دشمن کی طرف سے اذیت پہنچی، آپ نے 70 صحابہ کو بھیجا دعوت دینے کے لیے دشمنوں کے علاقے میں، جبکہ انہوں نے دھوکے سے ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی، کہا کہ ہم کو دین سکھانے کے لیے آدمی بھیجو۔ آپ نے 70 قراء جو قرآن کے، سنت کے، علم کے ماہرین تھے، آپ نے 70 لوگوں کو بھیجا ان کے علاقے میں ان کی تعلیم کے لیے، انہوں نے راستے میں لے جا کر سب کو قتل کر دیا، سب کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں تھی، تو اگر مجھے علم ہوتا غیب کا تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیے زندگی میں حادثات کبھی نہیں ہوتے، پھر پہلے ہی سے میں بچ جاتا ان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سے گر گئے، آپ کی گھٹنے میں چوٹ آئی، اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو سوار نہیں ہوتے۔ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی، آپ کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی، آپ نے اسی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ کتنی ساری چیزیں آپ دیکھیے، ایک کے بعد ایک مثالیں کئی بیان کی جا سکتی ہیں۔ اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا تو بہت سی خیر سمیٹ لیتا، دنیا کے فائدے اٹھا لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے یہاں دیکھیے، ہم نے آیتیں دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے غیب کے علم کا انکار کیا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں، سوائے اللہ کی کسی کو نہیں۔ اب ہم حدیثیں دیکھتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے غیب کے علم کا انکار کیا ہے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ بنی علیہ، میری بدائی کا نکاح کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، فجلس علی فراشی کمجلسی کا منی، راوی سے کہا کہ جیسے تم بیٹھے ہو نا ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں میرے ہاں آ کر بیٹھے۔ وجویریات یضربن بالدف، اور کچھ بچیاں تھیں چھوٹی، وہ نکاح کے دن خوشی کے طور پر دف بجا کر کچھ گیت گا رہی تھیں۔ چھوٹی بچیاں نکاح میں عورتوں ہی میں اگر دف بجا کے کچھ گیت گائیں جن میں بے حیائی کی باتیں نہ ہوں تو اس کی گنجائش ہے، جو خوشی کی باتیں کچھ ہوں یا خاندانی کچھ باتیں ہوں چلتا ہے، لیکن یہ مردوں کے لیے نہیں ہے کہ مرد بھی دف بجانے لگیں، یہ بچیوں کے لیے، اور بچیاں مردوں میں آ کے نہیں گائیں گی۔ وجویریات یضربن بالدف، کچھ بچیاں تھیں جو دف بجا کر کچھ یعنی یندبن من قتل من آبائہن یوم بدر، بدر کے دن جو ان کے باپ دادا شہید ہوئے تھے، قتل ہوئے تھے، ان کی تعریف میں کچھ اشعار پڑھنے لگی ہیں دف بجا کر، ہمارے خاندان میں یا بدر کے ہمارے دیکھو بدر کی جنگ میں ہمارے باپ دادا قتل ہوئے، ہمارا خاندان کیسا ہے، اس طرح سے کچھ تعریفی کلمات، دعائیہ کلمات اشعار کی صورت میں وہ کہنے لگی۔ حتی قالت جاریہ، یہاں تک کہ ایک بچی نے یہ شعر کہا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، اور ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہوگا، کل کے آنے سے پہلے جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، غیب کا علم ہے۔ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولی ہاکذا، ایسا مت کہو، یہ بات مت کہو، وقولی ما کنت تقولین، بلکہ اس سے پہلے جو اشعار تم کہہ رہی تھیں، جو اس سے پہلے باتیں چل رہی تھی اسی کو کہتی رہو، وہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو غد میں کل کیا ہوگا جانتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اما ھذا فلا تقولوہ، یہ جو بات ہے کہ ہمارے درمیان ایسا نبی جو کل کیا ہوگا جانتا ہے، ایسا مت کہو، کیوں؟ ما یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، کل کیا ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صراحت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ میں بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کئی معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے نہیں معلوم بات کہنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس علم غیب نہیں تھا، ساری چھپی ہوئی باتیں آپ جان رہے ہیں، پھر نہیں معلوم کیسے بول رہے ہیں؟ آپ نے کئی بارے میں کئی معاملات میں کہا، جیسے آپ نے فرمایا ان امۃ من بنی اسرائیل مسخت دواب فی الارض، بنی اسرائیل میں ایک قوم ایسی بھی تھی کہ جسے مسخ کر کے جانور بنا دیا گیا۔ انسان کیا بن گئے؟ جانور۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی، تو انسانوں کو جانور بنا دیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِ بِهِ، اور میں نہیں جانتا کہ وہ کون سے جانور تھے، میں نہیں جانتا۔ جانور بنایا گیا تھا اتنا تو معلوم، لیکن وہ بنائے گئے تو کون سا جانور؟ خنزیر بنائے گئے یا کوئی اور جانور، بندر بنا دیے گئے یا کیا بنائے گئے، مجھے نہیں معلوم۔ تو جب تک اللہ نے آپ کو نہیں بتایا تھا آپ کو نہیں معلوم تھا۔ مسخ کیے گئے یہ تو معلوم تھا، لیکن کون سے جانوروں میں تبدیل کر دیے گئے یہ آپ کو نہیں معلوم تھا۔ تو آپ نے کہا وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِ بِهِ، میں نہیں جانتا کہ وہ کون سے جانور۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا اتانی ربی فی احسن صورہ، میرا رب میرے خواب میں آیا بہترین صورت میں۔ پچھلے درس میں ہم اس باب میں دیکھ چکے ہیں۔ اتانی ربی فی احسن صورہ، میرا رب میرے خواب میں بہترین صورت میں آیا۔ فقال یا محمد، اللہ نے کہا اے محمد۔ قلت لبیک ربی وسعدیک، میں نے کہا اے میرے رب لبیک، اور میں حاضر ہوں تیرے حکم کی تعمیل کے لیے، میں حاضر ہوں۔ لبیک ربی وسعدیک۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اللہ نے پوچھا یہ جو آسمان میں فرشتے ہیں، ملأ اعلیٰ میں، اونچے آسمانوں میں جو فرشتے ہیں، یہ کس چیز میں آپس میں بحث کر رہے ہیں، کس چیز میں لڑ رہے ہیں؟ قلت ربی لا ادری، میں نے جواب میں کہا اے میرے رب مجھے نہیں معلوم۔ ربی لا ادری، اے میرے رب مجھے نہیں معلوم۔ ہمارے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے، معلوم اور پھر بھی بول رہے نہیں معلوم۔ آپ نے کہا ربی لا ادری، اے میرے رب میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ نے آپ کو بتایا کہ اس چیز میں لڑ رہے ہیں کہ ثواب ان اعمال کا کتنا ہے۔ سردی یعنی وضو ٹوٹ جانے کے بعد سردیوں میں وضو کرنا کراہت کے باوجود، اور نماز کے لیے چل کے جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اس کے بارے میں وہ لڑ رہے ہیں کہ اس کا ثواب کتنا ہے، اس کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ نے فرمایا رب لا ادری، اللہ سے جھوٹ کہیں گے نعوذ باللہ۔ رب لا ادری، اے میرے رب میں نہیں جانتا، آپ کو نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے آپ کو بتایا، معلوم ہوا کہ آپ کو نہیں معلوم ہوا کرتا تھا، جب اللہ بتاتا آپ کو معلوم ہوتا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم، میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کتنے وقت تک باقی رہنے والا ہوں، میری بچی ہوئی زندگی کتنی ہے، تمہارے درمیان میں کتنا رہوں گا، میں نہیں جانتا۔ انی لا ادری فاقتدوا بالذین من بعدی، تو میرے بعد دو لوگوں کی پیروی کرنا۔ واشار الی ابی بکر و عمر، اور آپ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اشارہ کیا۔ واہتدوا بہدی عمار، اور عمار کی سیرت کو اپناؤ، عمار ابن یاسر، عمار کی سیرت کو، ان کے اخلاق کو، ان کے منہج کو اپناؤ۔ وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه، اور جو عبداللہ ابن مسعود تم سے کہیں اس کو سچ مانو، اس کی تصدیق کرو۔ یہاں آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے بارے میں کہا میں نہیں جانتا میں کتنا رہنے والا ہوں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کی بچی ہوئی زندگی کتنی ہے۔ صاف الفاظ میں آپ نے کہا انی لا ادری
ما قدر بقائی فیکم، میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کتنا باقی رہنے والا ہوں، کتنا جینے والا ہوں۔ فاقتدوا بالذین من بعدی، تو میرے بعد دو لوگوں کی پیروی کرنا، ابو بکر و عمر۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی پیروی کے لیے کہا، جبکہ شیعہ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کتنی بھیانک باتیں کرتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ منافق تک کہتے ہیں، اور پھر مسلمان کہے کہ نہیں ہم سب ایک ہیں۔ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ کیسے ایک ہو سکتے ہیں جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مسلمان ہی نہ مانے، ان کو منافق مانے، ان کو ظالم و جابر مانے، اور پھر ایک ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو آدمی شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کافر مانتا ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحر، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر تھے قربانی کے دن، یعنی حج میں، یوم النحر جو عید کا دن ہوتا ہے، 10 ذوالحجہ۔ یرمی، آپ رمی کر رہے تھے، آپ کنکریاں مار رہے تھے، تو اس دن میں نے آپ کو دیکھا۔ ویقول، اور آپ کہہ رہے تھے، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے حج کے مناسک طور طریقے سیکھ لو۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم، شاید کہ اس کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر پاؤں، میں نہیں جانتا کہ میں اگلے حج میں رہوں گا کہ نہیں، اور گمان یہ ہے کہ شاید نہ رہوں۔ لعلی لا احج بعد حجتی هذه، شاید کہ میں اس کے بعد حج نہ کر پاؤں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، اپنے لا ادری کا، میں نہیں جانتا رہوں گا نہیں رہوں گا، لگتا تو یہ کہ نہیں رہوں گا لیکن میں نہیں جانتا۔ اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہ سمع خصومۃ بباب حجرتہ فخرج الیہم، آپ نے گھر میں ہی دروازے پر کچھ لوگوں کے درمیان آپس کے اختلاف کو سنا۔ آپ گھر میں تھے اور باہر دروازے پر کچھ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ فقال انما انا بشر، آپ باہر آئے اور آپ نے کہا انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، اور میرے پاس آدمی جھگڑا لے کر آتا ہے، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَبْلَغَ مِن بَعْضٍ، بہت ممکن ہے دو جھگڑا کرنے والے، دو آپس میں ایک دوسرے کے لیے لڑنے والے، ایک دوسرے سے لڑنے والے، میری زمین میری چیز میری چیز، اپنا حق آپس میں ایک دوسرے سے مانگنے والے، دعویٰ کرنے والے، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَبْلَغَ مِن بَعْضٍ، ہو سکتا ہے دو لڑنے والوں میں سے ایک انسان بات کرنے میں دوسرے سے زیادہ ماہر ہو، پہنچا ہوا ہو۔ بعض اوقات انسان حقدار تو ہوتا ہے لیکن اس کو بولنے نہیں آتا، دوسرا آدمی حقدار نہیں ہوتا ہے لیکن بولنے کی صلاحیت اور بات ایسے بنا کے پیش کرتا ہے کہ سننے والے کو لگتا ہے یہی صحیح ہے۔ بعض اوقات آدمی کے پاس سچائی نہیں ہوتی ہے لیکن بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے سننے والوں کے دلوں میں یہ تاثر پیدا کر دیتا ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَبْلَغَ مِن بَعْضٍ، بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی بات رکھنے میں بہت ہی ماہر ہو، پہنچا ہوا ہو۔ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، مجھے اس کی بات سن کے ایسا لگنے لگے کہ شاید یہ سچ کہہ رہا ہے، مجھے گمان ہونے لگے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، تو پھر میں اسی کے فیور میں، اسی کے حق میں فیصلہ دے دوں، جبکہ وہ صحیح نہیں ہے لیکن وہ بات ایسی بنا کے پیش کرے کہ مجھے لگے صحیح بول رہا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو اگر اس کی بات کی مہارت کی وجہ سے
میں کسی مسلمان کا حق اس کو دے دوں، میں کسی مسلمان کا حق اس کو دے دوں، اس لیے کہ اس نے بات ایسی بنا کے پیش کیا کہ وہی صحیح لگ رہا ہے، اسی کا حق لگ رہا ہے، اور میں سمجھوں کہ صحیح بول رہا ہے، اور میں اس طرح سے کسی کا مسلمان کا حق اس کو دے دوں، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو یاد رکھو میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، میرے دینے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا ہے۔ قاضی صاحب کے فیصلے سے ہتھیائی ہوئی چیز اس کی نہیں ہو جاتی ہے، قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کرتا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا، اب اسے اختیار ہیں، چاہے تو لے یا چھوڑ دے۔ قاضی کے فیصلے کے بعد بھی اختیار ہوتا ہے کہ ایک انسان کہے نہیں بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، اور اگرچہ فیصلہ میرے حق میں آئے لیکن چیز میری نہیں ہے، مجھے اب احساس ہو گیا، لے لو، یا نہ بولیں، لے لو بھائی میں تم کو دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، لے لو، تم ہی لے لو۔ اگر جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، بات گول گھما کر ایسی چرب زبانی کی وجہ سے پیش کریں کہ فیصلہ کرنے والے کو لگے کہ یہی صحیح ہے یہ غلط ہے، اور پھر اس کے فیور میں فیصلہ دے دوں جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، تو یاد رکھو اگر وہ کسی اور کی چیز لے رہا ہے، کسی اور کا حق لے رہا ہے، تو وہ آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے، وہ جہنم کا حقدار بن رہا ہے۔ اب اس کی مرضی، لے نہ لے، لیکن لے گا تو یاد رکھے کہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ میرے فیصلہ کر دینے سے وہ صحیح نہیں ہو جاتا، میرے فیصلہ کرنے سے وہ حقدار نہیں بن جاتا۔ لیکن یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ بات ایسی بنا کے پیش کرے کہ مجھے لگنے لگے یہ سچا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کو علم غیب ہو؟ اگر آپ بھید کو جاننے والے ہوتے تو آپ ایسا نہیں کہتے، بلکہ آپ کہتے میں جان رہا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے، چیز تیری نہیں ہے کیونکہ اس دن تو نے اس سے چوری کیا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم، اگر آپ کو سب کچھ پچھلا بتا دیا گیا تھا تو آپ کو کیوں نہیں معلوم؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا کہ میں سمجھنے لگوں، مجھے ایسا محسوس ہو کہ وہ صحیح بول رہا ہے؟ کیوں؟ آپ اس کے جھوٹ کو کیسے سچ سمجھ لیں گے؟ اگر آپ کو علم غیب ہے، اگر آپ کو علم غیب تھا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے دلوں کا حال نہیں جانتے تھے، اگر جانتے ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اب آپ سوچیں ان باباؤں کے بارے میں جو انتریامی اپنے آپ کو بولتے ہیں، دلوں کے بھید جاننے والے، آپ کے دل میں کیا ان کو معلوم ہے؟ سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب نبی جو بتاتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا تھا، بہت ساری باتوں کے بارے میں خبر دی تھی، قیامت کے قریب ایسا ہوگا، باندی اپنی مالکین کو جنم دے گی، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، قیامت کے قریب جنگیں ہوں گی، قیامت کے قریب دجال نکلے گا، قیامت کے قریب ایسا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ آنے والے دور میں جو ہونے والا ہے آپ نے بتایا نا، اور فتن کے ابواب میں علماء محدثین ان کو ذکر کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ماضی کی خبریں دی، انبیاء کے واقعات بیان کیے، تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ غیب نہیں ہے؟ ماضی میں اور مستقبل میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں، تو یہ تو غیب ہے۔ تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کے بتانے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم میں سے لوگ کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس چیز کے جسے اللہ چاہے۔ جو چیزیں اللہ جانتا ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی احاطہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی جان نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ جب چاہتا ہے انسان کے علم میں بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو چاہتا ہے بتاتا ہے، جو نہیں چاہتا ہے نہیں بتاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا ہے، آیت الکرسی میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا،
اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے نور بنایا ہے۔ نہدی بہ من نشاء من عبادنا، تو اس قرآن کے ذریعے سے، اس نور کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں رہنمائی عطا کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، تب جا کے معلوم ہوا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ورنہ سب سے پہلی بار جب جبریل آئے اور کہا اقرا، تو آپ نے نہیں کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو آپ کو نہیں معلوم تھا۔ پھر حضرت خدیجہ کے پاس گئے، کہا زملونی زملونی، مجھے اڑھا دو۔ چادر اڑھائی گئی۔ آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ بیوی نے دھاڑس دی، بیوی نے تسلی دی۔ وہ نیک، بہادر، سمجھدار بیوی تھی اور تجربہ کار بیوی تھی۔ تسلی دی، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل الی آخرہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، پریشان حال کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے کماتے ہیں، الی آخرہ۔ بہت ساری باتیں بیان کی۔ پھر آپ کو لے گئے کہاں؟ ورقہ کے پاس، جو ان کے رشتہ دار تھے حضرت خدیجہ کے اور نصرانی ہو گئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کون آیا تمہارے پاس؟ بتایا کہ ایسا ایسا فرشتہ۔ کہاں؟ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت ہوتا جب تمہاری قوم تم کو اپنے علاقے سے نکال دے گی۔ کہا میری قوم نکالے گی مجھ کو علاقے سے؟ کہاں نکالے گی، کیونکہ جب بھی کوئی نبی یہ دعوت لے کر آیا اس کو تکلیف دی گئی۔ کاش کہ میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوتا، کاش کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت ہوتا جب آپ کے ساتھ قوم ایسی حرکت کرے گی تو میں آپ کی خوب مدد کرتا، لیکن ان کی وفات ہو گئی۔ تو آپ دیکھیے، نہیں معلوم تھا آپ کو قوم نکالے گی، نہیں معلوم تھا وہ فرشتہ کون ہے، بلکہ آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں۔ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ اللہ نے جو چاہا، جب چاہا، جتنا چاہا آپ کو بتایا، اور یہ ہمیشہ تک رہا۔ تو کہا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، بلکہ ہم نے اس کو آپ کے لیے نور بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں۔ ایک اور آیت میں آپ دیکھیے، اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب، یہ لقب، یہ نام، یہ وصف صرف اللہ کے لیے ہے۔ عالم الغیب اللہ نے اپنے بارے میں کہا، تو سب کے لیے کریں گے اس کو۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ اپنے غیب پر کسی غیب کا اظہار کسی پر نہیں کرتا ہے۔ الا من ارتضی من رسول، سوائے وہ جس رسول کو چاہے۔ فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو پھر وہ اس کے آگے، اس کے پیچھے اپنے حفاظتی فرشتوں کو لگا دیتا ہے حفاظت کے لیے۔ تو آپ یہاں دیکھیے کہ یہاں کہا گیا کہ وہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ اپنے غیب کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتا ہے۔ چھپی ہوئی چیز چھپی رہتی ہے، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتی ہے۔ کس کو بتاتا ہے اللہ؟ الا من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں رسول سے مراد دونوں رسول ہیں، اس میں دونوں شامل ہیں۔ کون سے رسول؟ رسول ملکی و رسول بشری، رسول ملکی اور رسول بشری۔
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی، اس کو یاد رکھیے، رسول ملکی، ملکی نہیں، ملکی، اور رسول بشری۔ رسول ملکی کون؟ جبریل۔ رسول بشری کون؟ جو بھی رسول ہوتے ہیں، یا مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رسول ملکی اور رسول بشری، یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ جس رسول کو چاہتا ہے بتاتا ہے، فرشتوں کو بھی جب تک کہ اللہ نہ بتائے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو تو ہم کو سکھاتا ہے، جو تو نے ہم کو سکھایا ہے وہی علم ہمارے پاس ہے، ورنہ ہمارے پاس کوئی خود کا علم تھوڑی نہ ہے، اللہ کے سکھانے سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو غیب پر اطلاع دے دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے رسولوں میں سے وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کو غیب کی باتیں بتا دے، نہیں، اپنے رسول کے سامنے اللہ اپنے رسول کو بتاتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا، بنی اسرائیل کے واقعات کیا ہیں، ہود علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، اس طرح سے پچھلے واقعات اللہ بیان کرتا ہے۔ یا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اللہ اپنے رسول کو بتاتا ہے، لیکن سب کا سب ایک ساتھ نہیں، جب جب جس چیز کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا؟ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا؟ اللہ نے فرمایا جب بھی وہ کوئی بات لے کر آتے ہیں، جب بھی وہ کوئی اعتراض لے کر آتے ہیں، ہم اپنی طرف سے إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اس کے جواب میں ہم حق لے آتے ہیں، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین تفسیر بھی لے آتے ہیں، بہترین ایکسپلینیشن لے کر آتے ہیں۔ تو جیسے جیسے اعتراض آتا ہے ویسے جواب آتا ہے، پہلے سے سب کچھ دے دیا گیا نہیں، جب جب جس چیز کی جتنی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ دیتا ہے۔ تو ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے غیب کی بات بتاتا ہے، ایک ساتھ سب دے دیا غیب، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور سب کچھ بتایا ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جو بتایا آپ کو معلوم، جو نہیں بتایا نہیں معلوم۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کیسے معلوم ہوتا تھا اور آپ کو بتائے بغیر معلوم نہیں ہوتا تھا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ ای البلدان احب الی اللہ و ای البلدان ابغض الی اللہ۔ جبیر ابن مطعم صحابی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول، زمینوں میں، علاقوں میں، زمین کے قطعات میں، زمین کے ٹکڑوں میں سب سے پیارا حصہ زمین کا کون سا ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حصہ زمین کا کون سا ہے؟ سوال پوچھا، جواب کیا ہے؟ قال لا ادری حتی اسأل جبریل، لا ادری حتی اسأل جبریل، دونوں حصے اس میں ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لا ادری، میں نہیں جانتا، حتی اسأل جبریل، اور میں بتا نہیں سکتا جب تک کہ میں جبریل سے پوچھ نہ لوں، مجھے نہیں معلوم جب تک کہ میں جبریل سے پوچھتا نہیں بتا نہیں سکتا۔ تو معلوم ہے کہ آپ جبریل سے پوچھتے تھے، اور اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا علمہ شدید القویٰ، اللہ نے کیا فرمایا؟ علمہ شدید القویٰ، کہ ان کو کس نے سکھایا ہے؟ جو بہت ہی شدید القویٰ ہیں، بڑے زور آور بازوؤں والا ہے، یعنی بہت قوت والا فرشتہ ہے جبریل، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔
تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم آتا تھا وہ اللہ کی طرف سے آتا تھا، اور اللہ جب جب چاہتا آپ کو بتاتا جبریل کے ذریعے سے. تو کہا کہ لا ادری حتی اسأل جبریل فأتاہ فأخبرہ جبریل، پس آپ نے جواب نہیں دیا اور پھر آپ کے پاس جبریل آئے اور آپ کو بتایا کہ ان احب البقاء الی اللہ المساجد، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ حصہ زمین کا مسجد ہے، مساجد ہیں. وابغض البقاء الی اللہ الاسواق، اور سب سے ناپسندیدہ حصہ زمین کا آپ کے نزدیک بازار ہیں، بازار ہیں. تو اب بازار بدترین ہے تو جائیں کہ نہ جائیں؟ مدینہ میں بازار تھا اور مدینہ میں بیت الخلا بھی تھا. تو یہ بازار کوئی ایسی جگہ نہیں کہ انسان بس یوں ہی جا کے بیٹھ جائے، بلکہ اگر حاجت ہے تو جائے، بقدر حاجت جائے. جیسے انسان کا معاملہ بیت الخلا کا ہوتا ہے، یوں ہی کوئی انسان شوقیہ طور پر جاتا ہے نہیں، جب ضرورت ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ناپسندیدگی کے ساتھ میں انسان جاتا ہے، اور جیسی حاجت پوری ہو گئی واپس آتا ہے. وہ ضروری ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، خصوصاً بازار، اس لیے کہ بازار میں انسان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور بہت ساری حرام تجارتیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے بازار میں انسان دنیا 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 کرتا ہے، پیسہ 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 میں لگا رہتا ہے، چیزوں میں لگا رہتا ہے، اور آخرت کو، اعمال کو بھلا دیتا ہے. اس اعتبار سے وہ برا ہے. لیکن فی نفس ہی بازار حرام نہیں ہے، بازار ہونی چاہیے. اور مدینہ میں بازار تھا، اگر وہ غلط ہوتا بند کر دیتے، لیکن بازار بقدر حاجت، نہ کہ انسان اس کو شوقیہ طور پر بازار میں گھومنے پھرنے والا بنے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام، وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام فی ساعۃ یأتیہ فیہا. جبریل نے، یہاں فاعل جبریل ہے اور یہ مفعول ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں عربی والے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے وعدہ کیا کہ وہ آئیں گے فی ساعۃ یأتیہ فیہا، ایک خاص وقت میں جس میں وہ آتے تھے کہ میں فلاں دن آؤں گا. فجاءت تلک الساعۃ ولم یأتیہ، وہ وقت آ گیا لیکن جبریل نہیں آئے. وعدے کے مطابق جبریل اس وقت پر نہیں آئے. وفی یدہ عصا فالقاها من یدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے وہ عصا زمین پر ڈال دیا. وقال ما یخلف اللہ وعدہ ولا رسلہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، اور نہ اللہ کے رسول اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی فرشتے رسول. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کبھی اللہ تعالیٰ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. اور اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے نے وعدہ کیا وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، تو وہ فرشتہ بھی وعدہ کر کے مکر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ثم التفت، پھر آپ نے دیکھا فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، تو آپ کے سریر کے نیچے، پلنگ یا اس طرح کا سونے کی جگہ ہوتی ہے، تو سریر کے نیچے آپ نے دیکھا کتے کا چھوٹا سا بچہ تھا گھر میں. فقال یا عائشہ متى دخل هذا الكلب ها هنا، کہا اے عائشہ یہ کتا یہاں کہاں سے آ گیا، کب داخل ہو گیا گھر میں، اور کب یہ اس طرح سے نیچے چلا گیا. فقالت واللہ ما دريت، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے بھی احساس نہیں ہوا کب آیا، مجھے نہیں معلوم کیسے آ گیا. فأمر به فأخرج، آپ نے حکم دیا تو اس کتے کے بچے کو آپ کے گھر سے نکالا گیا. فجاء جبریل، تو جبریل آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدتنی فجلست لك فلم تأتی، کہا تم نے وعدہ کیا تھا آؤ گے، میں تمہارے انتظار میں بیٹھا رہا لیکن نہیں آئے، کیا بات ہے. قال منعنی الکلب الذی کان فی بیتک،
جبریل نے کہا مجھے روک رکھا تھا اس کتے نے جو آپ کے گھر میں تھا. انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورہ، ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر آویزاں ہو، تصویر لگی ہو یا کتا ہو، اس گھر میں ہم نہیں جاتے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. آپ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں، جبریل آئیں گے آئیں گے آئیں گے، نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے معلوم نہیں، پریشان ہیں آپ. ہاتھ میں عصا زمین پر ڈال دیا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، رسول وعدہ خلافی نہیں کرتا، فرشتہ کیسے نہیں آئیں؟ آپ کو نہیں معلوم کیوں نہیں آئے، اور آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے پلنگ کے نیچے کتے کا بچہ ہے. آپ کو نہیں معلوم، آپ نے دیکھا تو معلوم پڑا ہے. آپ کو نہیں معلوم جبریل کیوں نہیں آ رہے. پھر جا کے جب آپ نے اس کو نکلوایا، جبریل آئے، اور آپ نے پوچھا، پھر بھی پوچھا آپ نے کیوں نہیں آئے، ابھی بھی آپ کو معلوم نہیں کیوں نہیں آئے. جبریل نے بتایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ آپ کے گھر میں کتا تھا، اور ہم ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا، آپ کو نہیں معلوم تھا. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ، ایک دن تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے. اذ خلع علیہ، تو آپ نے نماز ہی کے دوران اپنی جوتیاں اتار دیں. اس زمانے میں مسجد میں کنکریاں ہوا کرتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جوتیاں پہن کر ہی نماز پڑھتے تھے. آج مسجدوں میں قالین ہیں تو آج ایسا نہیں ہوتا ہے. اذ خلع علیہ، تو آپ نے جوتیاں اتار دیں. فوضعہما عن یسارہ، تو آپ نے جوتیاں اتار کر اپنی بائیں طرف رکھ دیں، لیفٹ، نماز ہی میں. فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم، جب لوگوں نے، مقتدیوں نے دیکھا تو ان میں سے جتنے لوگوں نے جوتیاں پہن رکھی تھی انہوں نے بھی نماز ہی کی حالت میں اپنی جوتیاں اتار دیں. صحابہ دیکھیے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، انتظار نہیں کیا نماز ہونے کا. جو آپ نے کیا ہم بھی کریں گے. معلوم ہوا کہ اتباع کے لیے علت معلوم ہونا ضروری نہیں، کیا کریں گے، آپ نے کیا تو ہم بھی کریں گے. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال ما حملكم على القاء نعالكم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی تو نماز کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے جو اپنی جوتیاں اتاری اس پر تم کو کس چیز نے آمادہ کیا، تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتاری؟ قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا، کہا اللہ کے رسول آپ نے جوتیاں اتاری تو ہم نے بھی اتار دیں، آپ نے جیسے کیا ہم نے ویسے کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرا او قال اذن وقال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا او اذن فليمسحه وليصلي فيهما. آپ نے کیا فرمایا کہ آپ نے کہا ان جبریل اتانی، میرے پاس جبریل آئے، فاخبرنی، اور مجھے بتایا، ان فیہما قدرا او قال اذن، کہ میری جوتیوں میں گندگی یا نجاست ہے. آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد میں ہیں، آپ کی جوتیوں کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے، آپ کو نہیں معلوم. آسمان سے جبریل کو آنا پڑ رہا ہے. جبریل نے آ کے نماز ہی کی حالت میں آپ کو بتایا کہ آپ کی جوتیوں میں نجاست ہے. آپ نے نماز ہی کی حالت میں جوتیاں اتار دیں، اور آپ کو دیکھ کر صحابہ نے بھی اتاری. اور پھر نماز کے بعد آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم الی المسجد فلینظر، جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد آئے اچھی طرح دیکھ لیں. فإن رأى فی نعلیہ قدرا او اذن فلیمسحہ ولیصلی فیہما، اگر وہ اپنی جوتیوں میں کوئی نجاست دیکھیں تو اسے زمین پر رگڑ کے صاف کر دیں، اور پھر وہ ان میں نماز پڑھ سکتا ہے. معلوم ہوا اس میں کئی مسائل ہیں. نمبر ایک کہ
جوتیاں پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر وہ پاک ہوں، اس لیے کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان میں نجاست لگی، آپ نے اتار دیں۔ معلوم ہوا کہ نجاست والے لباس میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر نماز شروع کر دے اور اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی جوتیوں میں نجاست ہے تو نماز توڑے گا نہیں، پچھلی نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ علم کے آنے کے بعد اب وہ مکلف ہو گیا، اب وہ نکال دے گا، اب وہ اتار دے گا، تو پچھلی نماز اس کی باقی ہے، چاہے پہلی رکعت میں معلوم پڑے یا آخری میں۔ جیسی معلوم ہوا اب مکلف ہوا، اب وہ اتارے گا، لیکن پچھلی نماز آپ نے توڑی نہیں بلکہ نماز جاری رکھی، نماز جاری رکھی۔ اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اگر کوئی نماز سے متعلق خبر ہے تو دی جا سکتی ہے۔ آپ کی جوتیوں کے نیچے نجاست ہے، نماز ہی کی حالت میں جو نماز میں نہیں ہے اس نے بتایا جبریل، اور آپ نے ان کی بات لی اور اس کے مطابق عمل کیا تو نماز ٹوٹتی نہیں۔ جیسے نمازی میں آپ ہیں اور کوئی آپ سے کہے قبلہ وہاں نہیں یہاں ہے، آپ کی دائیں طرف ہے اور آپ اس طرف پڑھ رہے نماز، تو آپ نے نماز میں ان کی بات سنی اور اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا، آپ کی نماز ٹوٹے گی نہیں کہ آپ نے باہر سے انفارمیشن لی، تو آپ نے جبریل کے بتانے پر یہ کیا۔ صحابہ آپ کو دیکھ کر عمل کرتے تھے، انتظار نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیوں کیا ایسا؟ تو کہا کہ آپ نے کیا تو ہم نے بھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا کہ نماز کے بعد تم پوچھ لیتے؟ معلوم ہوا کہ پوچھیں گے نہیں، جو ہمارے نبی نے کیا ہم کریں گے، آپ نے اس پر منع نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل اتباع ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ نبی کے ساتھ خاص ہے تب جا کر اس کو نہیں کریں گے، ورنہ اصل سارے امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے لیے بھی ہے، نہیں، نبی کا ہر عمل ہمارے لیے ہے سوائے اس عمل کے جو آپ کے ساتھ خاص ہو۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ جب تم میں سے کوئی آئے مسجد تو اپنی جوتیاں دیکھ لے اچھی طرح سے، نجاست اگر ہے تو زمین پر رگڑ کے صاف کر لے۔ معلوم ہے کہ جوتیاں وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر ان میں نجاست لگی ہوئی ہے، زمین پر اس کو اچھی طرح سے رگڑ دیا جائے کہ وہ نکل گئی، دھونا کا ضروری نہیں ہے، زمین پر رگڑ کر جوتیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ طہارت کا طریقہ ہے، یہ طہارت کا طریقہ ہے کہ یہ بھی کافی ہے، زمین پر رگڑ کے صاف کر دینا۔ اور کہا کہ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور انہی میں نماز پڑھ لے۔ معلوم ہے کہ وہ صاف ہو گئی ہیں تو اب ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں، آپ جوتیاں نہیں اتار سکتے، آپ اسی حال میں نماز پڑھ لیں، اگر وہ پاک ہیں کوئی حرج نہیں۔ ایئرپورٹ پر آپ ہیں یا کہیں اور کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں جوتیاں اتارنا ممکن نہ ہو یا مشکل ہو یا وقت کم ہو، تو آپ ایسے وقت میں جوتیاں پہنے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اس کو بعض لوگ عیب سمجھتے ہیں، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں وہ عیب نہیں ہوتا ہے، اس کو عیب سمجھنا انسان کے دماغ کے عیبدار ہونے کی علامت ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اس زمانے میں تھا آج بند ہو گیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ قالین پر جوتیاں پہن کر جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس زمانے میں تھا جہاں ریت وغیرہ ہوتی تھی، تو ایسی جگہ جہاں گنجائش ہے جانے کی جوتیاں پہن کر آپ جائیں، جہاں گنجائش نہیں ہے وہاں نہ جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے حدیث سن لی اور آپ اس کی تطبیق کہاں کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مسجد نبوی میں ریت تھی، ریت، قالین نہیں تھا، تو وہ بھی یہ فرق بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور آخری حدیث میں بتا کے بات ختم کروں گا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ حدیثیں بتا رہے، معلوم نہیں تھا معلوم ہوا، معلوم نہیں تھا معلوم ہوا، لیکن بعد میں ایسا ایک وقت آیا کہ آپ کو سب بتا دیا گیا۔ تو سوال یہ ہے، پہلا، کب بتایا گیا؟ کوئی تاریخ اس کی ہے؟ مکہ میں بتایا گیا، نبوت کے بعد بتایا گیا، ہجرت کے بعد بتایا گیا، کب بتایا گیا؟ تو ایسا کوئی آدمی ایسی تاریخ نہیں بتا سکتا ہے۔ البتہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی کچھ باتیں آپ کو معلوم نہیں ہوں گی، تو آپ بتائیے کب بتایا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تم سب سے پہلے پہنچ کے سارے معاملے کو ٹھیک کروں گا۔ فمن وردہ شرب منہ،
ومن شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، تو جو حوض کوثر پر وارد ہوگا وہ اس میں سے پیے گا، اور جو اس میں سے پیے گا لم یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، وارد ہوں گے، حوض کوثر پر آئیں گے پینے کے لیے۔ أَعْرِفُهُمْ، میں انہیں پہچانتا ہوں گا، وَيَعْرِفُونِي، اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے۔ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لیکن میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، فرشتے حائل ہو جائیں گے، انہیں آنے نہیں دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي، میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں، یعنی ان کو آنے دو، میرے ہی ہے۔ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ، مجھ سے کہا جائے گا إِنَّكَ لَا تَدْرِي، آپ کو نہیں معلوم، مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر دیں اللہ کے دین میں، اپنے اندر دین میں انہوں نے اپنے عقائد میں، اپنے عبادات میں، اپنے دین کے اعمال میں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر دی آپ کو نہیں معلوم۔ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَن بَدَّلَ بَعْدِي، تو میں بھی کہوں گا دوری ہو، دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد تبدیلیاں کر دی ہیں۔ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے ہیں، پہلے آپ کہہ رہے تھے کون ہیں؟ یہ میرے ہیں، آنے دو، لیکن بعد میں آپ کہیں گے دوری ہو جائے ان کے لیے، دوری رہو، تم میرے قریب مت آؤ۔ کون؟ جنہوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کیں، جنہوں نے دین میں تبدیلیاں کیں۔ اللہ کے دین میں تبدیلی کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ جو انسان دنیا میں سنت سے قریب نہ ہو وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب نہیں ہو پائے گا۔ سنت سے دور ہو کر بدعات میں جائے اور قیامت کے دن امید رکھے کہ نبی کے قریب جانے کا موقع ملے، نہیں۔ جس نے سنت سے دوری اختیار کی، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے سے دور کریں گے۔ بدعات کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اسی لیے ابن عبد البر رحمہ اللہ نے فرمایا، اس حدیث کے ضمن میں وہ سارے فرقے آ جاتے ہیں جنہوں نے بدعتیں گھڑی ہیں، سارے بدعتی فرقے اس میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے کہیں گے اے نبی آپ کو نہیں معلوم، انک لا تدری، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا تبدیلیاں کی۔ تو کیا فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم، تو قیامت کے دن بھی آپ کو معلوم نہیں کہ کون ہیں جو سنت سے دور تھے، کون ہیں جو مرتد ہوئے، آپ کو نہیں معلوم۔ تو قیامت کے دن بھی آپ کو نہیں معلوم ہوں گی کچھ باتیں۔ تو کب دیا گیا یہ علم کہ سارا علم آپ کے پاس ہے؟ تو قیامت کے دن بھی تو نہیں ہے۔ تو صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی ساری باتوں کا جاننے والا نہیں۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائیں، غیب کی باتیں بتائیں، جو جنت جہنم سے متعلق ہوں، یا ماضی کی قوموں سے متعلق ہوں، یا مستقبل کی خبریں ہوں، فتنے اور قیامت کی علامات وغیرہ ہوں، یا قیامت کے دن کیا ہونے والا ہو، یا جنت جہنم میں کیا ہونے والا ہو۔ اللہ نے بتایا، بہت کچھ بتایا، لیکن سب کچھ نہیں بتایا، کچھ باتیں نہیں بھی بتائی۔ اور یہی بتاتا ہے کہ نبیوں کو جو بتایا جاتا ہے وہ جانتے ہیں، اور وہ عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں، اور کل کیا ہوگا ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے سوائے اس کے جو اللہ ان کو بتائے۔ اور اللہ وقتاً فوقتاً ان کو بتاتا ہے، جب جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جتنا جتنا چاہتا ہے ان کو بتاتا ہے۔ ایک ساتھ سب کچھ بتا دیا ایسا کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح عقائد پر جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث ہماری مکمل ہوئی، اور ایک بڑی حدیث تھی۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے، اور
دینی دروس کا اہتمام کرنا یہ اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے لیے روحانی حیات ہے، ہمارے دل کے لیے زندگی ہے۔ لہٰذا مشقت کے خوف سے یا بعد میں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اس خیال سے آنے میں کوتاہی نہ کریں۔ گرمی سردی بارش آتے جاتے رہیں گے، زندگی ختم ہونے کے بعد وہ اعمال کام آئیں گے جو اللہ کی خاطر مجاہدے کے ساتھ کیے ہیں، نیکیاں کام آئیں گی۔ زندگی ایسے بھی جانے والی ویسے بھی جانے والی، دھوپ میں بھی جائے گی، اے سی میں بھی جائے گی، لیکن وہ اعمال باقی رہیں گے جو انسان نے مجاہدے کے ساتھ اللہ کی خاطر کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی مجالس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔